تھے. جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ آج کا یہ مشاعرہ فلاح معصوم ٹرسٹ دہلی کے بینر تلے اور اردو اکادمی دہلی سرکار کے مالی تعاون سے آپ لوگوں کے درمیان آراستہ کیا گیا ہے. ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر اختر الواسی صاحب باوجود جو ہے دیکھیں آپ چلنے پھرنے میں بھی آپ کو دقت ہو رہی ہے, عمر کا بھی تقاضا ہے, اور اس کے باوجود میری اور فلاح معصوم ٹرسٹ کی جانب سے معمولی سی درخواست پر آپ اتنا طویل سفر کر کے ہمارے درمیان آئے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں. تو میں جو ہمارا اس مشاعرے کا جو مین مقصد ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر جو ہے اب عمل کر لیا جائے. اور ہمارے درمیان محترم مولانا عامر عمر رشادی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور فلاح معصوم ٹرسٹ کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. جو بنیادی مقاصد ہیں فلاح معصوم ٹرسٹ کے, مختصر لفظوں کے اندر جو ہے مختصر جملوں میں آپ اپنا تاثرات کا اظہار فرمائیں. زوردار تالیوں سے آپ مولانا عامر عمر رشادی صاحب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. حضرات محترم, بڑی خوشی ہے اور بڑی مسرت ہے خصوصاً اس بات پر کہ آپ حضرات نے مجھ ناچیز کو کے لیے حوصلہ افزائی کی ہے اور آپ حضرات نے مجھے مدعو کیا ہے کہ میں کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے جس کے بینر تلے یہ اجلاس اور یہ نشست قائم ہوئی ہے اس تعلق سے دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں. اس سے پہلے میں ایک بات اور آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اصل میں میری زندگی مدرسوں کے اندر گزری ہے. اردو سے, فارسی سے, عربی سے مجھے خصوصی تعلق رہا ہے کیونکہ مدارس کے اندر جو میڈیم ہوتا ہے, بیس جو ہوتا ہے وہ اسی تعلیم پر ہوتا ہے. میں نے جہاں تک عربی سے اور فارسی سے اور اردو سے واقفیت حاصل کی ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زبان کی چاشنی, دلوں کے اوپر حکومت اور لوگوں سے تعلق کی بنیاد اگر کسی زبان کو ایک لفظ میں کہا جائے تو یہی 3 زبانیں ہیں. اور آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ کہ خصوصاً مذہب کا, دین اسلام کا جتنا بھی لٹریچر اور مٹیریل ہے وہ انہی زبانوں کے اندر ملتا ہے. کیونکہ یہ ایک زبان محبت کی زبان ہے. اس زبان کے کہنے سے, پڑھنے سے, سننے سے محبت ہی کی توسیع ہوگی اور وہی لوگوں کے دلوں پر پہنچے گی. یہ ہمارے لیے خصوصی اعزاز اور خصوصی انعام ہے کہ ہمیں اس زبان کے تعلق سے مشاعرے کا جو نظم چل رہا ہے اس کے اندر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. جن صاحب کے مکان پر ہم اس وقت میں جمع ہیں, جن کو مرزا غالب صاحب کہا جاتا ہے, خصوصی طور سے وہ اس ملکے کے اور اس خاصیت کے اور اس طریقے کے اجتہادی اشعار کے وہ مالک رہے ہیں کہ جن کی زبان گوئی نے اور جن کی چاشنی نے شعراء کے دلوں کے اوپر حکومت کی ہے. اور الحمدللہ آج تک وہ حکومت جاری ہے اور ان کے نام سے جو یہ مکان یہاں پر قائم ہے یہ ہمیں ان کی یاد کو اور ان کے اشعار کو برابر تازہ کراتا رہتا ہے کہ تاکہ ہم ان کے تعلق سے اردو کو خصوصاً اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور زبانیں فارسی, عربی وغیرہ ہیں اس کے تعلق سے بھی بات کرتے رہیں. اس کے ساتھ میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ اصل شعر اور اصل ادب جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے اور قرآن کریم عربی کے اندر جو ادب کا شہپارہ ہے اس کی مثال تو ملتی نہیں ہے. آپ حضرات اگر دیکھنا چاہیں گے ادب کے شہپارے کو تو قرآن کریم کی عربی کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت میں مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو لوگوں کے یہاں پر اعجاز کی اور نشست و برخاست کی. میں سامعین سے ذرا توجہ چاہوں گا, بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں کی توجہ کی
اور لوگوں کے دلوں پر دستک اور حکومت کی جو بنیاد تھی وہ صرف زبان گوئی تھی. بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا، شعرا اس وقت کے لوگوں کی زینت ان کی محفلوں کے بنی ہوئی تھی. بلکہ آپ حضرات اگر پڑھیں گے تو فلسفہ کے ایک ایسا شاعر گزرا ہے کہ جس کے شعر کو لوگ بطور نظم اور بطور مجلس کے انتخاب کے پڑھا کرتے تھے. اس کے ایک شاعر کے اوپر بڑے سے بڑے شاعر جو ہے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے. وہ ایک ایسا شاعر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو شاعری کہا ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بقرہ اور آل عمران کے بعد میں شعر و شاعری کہا. میں اپنی بات کو مختصر کر کے آگے بڑھتا ہوں. میری بات کا جو دوسرا حصہ تھا خصوصی طور سے فلاح معصوم ٹرسٹ کے تعلق سے. الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ بینر لگا ہوا ہے اور یہاں پر بھی کچھ اس تعلق سے لکھا ہوا ہے. یہ اصل میں ٹرسٹ جو ہے یہ ٹرسٹ ان معصومین بچوں کے اوپر کام کرتی ہے کہ جن کو معاشرے کے اندر اور ماحول کے اندر اور کسی مجلسوں کے اندر عام طور سے دیکھا نہیں جاتا ہے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کا سہارا صرف ان کی ماں کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہے. اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی پیٹ کی بھوک کو بتانے کے لیے بھی کوئی الفاظ نہیں ہوتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے. جن کو ہم کہتے ہیں ہینڈی کیپ بچے، جن کو ہم کہتے ہیں جو عقل سے معذور ہوتے ہیں. جو چھوٹا بچہ کہ جو جنین بچہ ہوتا ہے معصوم، جو جنین بچہ تو وہ ہوتا ہے کہ ماں کی گود کے اندر ماں اس کے رونے سے پہچان لیتی ہے کہ کس پہ رو رہا ہے، اس کو بھوک کا احساس ہے یا پیاس کا احساس ہے. لیکن جس بچے کی عمر اس جنانت سے نکل کے آگے بڑھ جائے، 10 15 20 سال کا ہو جائے تو اس کا احساس کیسے کس کو پتہ لگے گا. تو الحمدللہ یہ فلاح معصوم ٹرسٹ جو ہے انہی بچوں کے اوپر کام اور انہی بچوں کو لے کر کے وہ آگے بڑھ رہی ہے کہ ان کی رہائش کا، ان کی پرورش کا اور اسی طریقے سے ان کی دوائی گولی کا کیسے انتظام ہو جائے. اس کے تعلق سے ماشاءاللہ جو اس جلسے کی بھی کنوینر ہیں عبدالصمد صاحب اور اس ٹرسٹ کے بھی ماشاءاللہ محتمم ہیں، ذمہ دار ہیں، جو اس کو لے کر کے چل رہے ہیں. ان کی فکریں اس بات کو لے کر کے ہے کہ خصوصی طور سے معاشرے میں ان کو بھی جگہ ملنی چاہیے، معاشرے کے اندر بھی یہ بیٹھنے والے چاہیے، ان کی بھی فکر ہونی چاہیے، ان کا بھی کوئی آنسو پوچھنے والا ہونا چاہیے، ان کے بھی پیٹوں کی بھوک کا احساس کرنے والا کوئی ہونا چاہیے. اس معاشرے کی وساطت اور تعلق سے انہوں نے یہ یہاں پر نشست قائم کی ہے تاکہ اس تعلق سے آپ حضرات کے گوش و گزار کچھ بات ہو جائے. تو میں امید کرتا ہوں آپ حضرات سے اپنی اس مختصر سے کلام سے، اس مختصر سی بات سے کہ آپ حضرات اپنے معاشرے کی سطح کے اوپر ان بچوں کے لیے کچھ کریں گے اور جو لوگ ان بچوں کے لیے متحرک ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کا آپ حضرات حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے اور ان کے قدم سے قدم بڑھا کر کے بھی آپ کوشش کریں گے. بھائی عبدالصمد آپ حضرات کے سامنے ماشاءاللہ تشریف فرما بھی ہیں. میں اس مشاعرے کی مجلس کے بعد میں خصوصاً سبھی حضرات سے، ہمارے مہمان خصوصی اور اس کے علاوہ اور دوسرے جو حضرات ہیں، میں سبھی سے درخواست کروں گا کہ عبدالصمد صاحب سے ان کے اس مشن کو اور ان کی اس محنت کو پوچھ کر کے جائیں اور جو جس کے ذمہ جو خدمت ہو سکتی ہے وہ اس کو قبول فرماتے جائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.